السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دنیا کے پاکستانیوں کو جشن یوم آزادی مبارک ہو۔ آج الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں وہ 77 یوم آزادی منا رہے ہیں، اور یہ 77 یوم آزادی جو ہے 2024 میں ہم منا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دن دوبارہ عطا فرمایا، اور 77 سال ہماری آزادی کو گزر گئے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا سارے کے سارے پاکستانی دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، تمام پاکستانی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جہاں کہیں پاکستان دنیا کے اندر رہتا ہے، تمام پاکستانیوں کو 77ویں یوم آزادی 2024 مبارک۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے چند ایک چیزیں یونیک سائنس کے طور پر بیان کر رہا ہوں، جو آپ سنیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا کہ جو ہم یونیک سائنس بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہمارا جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا ہے۔ اس جھنڈے میں آپ دیکھیں کہ اس میں وائٹ پارٹ موجود ہے، سفید حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے نا گرین حصہ ہے۔ یہ جو اس کا سفید حصہ ہے، اس سفید حصے کے اندر جو ہے وہ نان مسلمس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ دس از فار دا نان مسلمس، دس پارٹ آف دا فلیگ از فار نان مسلمس۔ اور یہ جو گرین پارٹ ہے یہ تقریباً اس کا 70% ہے، 75% ہے، اور اس گرین پارٹ کے ذریعے سے جو ہے نا مسلم کمیونٹی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ تو دس از فار دا مسلمس، دا گرین کلر از فار دا مسلمس اینڈ دا white color is for non-Muslims. Both are represented here in this flag. اور یہ جو چاند ہے یہ اسلام کی نشانی ہے کہ اسلامی مہینے کا آغاز جو ہے وہ چاند کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ ہم چاند کو دیکھ کر جو ہے نا بقرعید کرتے ہیں، چاند کو دیکھ کر ہم میٹھی عید کرتے ہیں، چاند کو دیکھ کر ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ تو چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ اسلام کا نشان ہے۔ اور یہ اس کے اندر جو آپ اسٹار دیکھ رہے ہیں، یہ جو اس کے اندر ستارہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے نا اس کے 5 کونے ہیں۔ تو یہ جو اس ستارے کے 5 کونے ہیں، یہ 5 کونے اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں توحید و رسالت ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ اس اسٹار کے 5 کونوں کے ذریعے سے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں اور یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آج 2024 میں ہم جو ہے نا ایک اور بھی چیز اس سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہیں پاکستان کے 5 صوبے۔ پہلے پاکستان کے 4 صوبے تھے، اور اب جو ہے نا اس اسٹار کے ذریعے ہم پاکستان کے 5 صوبے ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس کے اندر ایک یونیک سائنس بیان کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پاکستان ہے، اس پاکستان کا جو کوڈ نمبر ہے وہ 092 ہے۔ تو 0 سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ انگلش میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں there is nothing but Allah۔ تو 0 کے بعد 92 آتا ہے، تو 92 جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کی ایبریویشن ہے۔ اس کے جو ہیں وہ جو جیسے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے ہم 786 کو ظاہر کرتے ہیں، 786 یعنی 786 سے جو ہے نا وہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے 110 کے ذریعے سے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کلک کرتے ہیں۔ اسی طرح سے 92 کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلک ہوتا ہے۔ تو یہ جو 092 پاکستان کا کوڈ نمبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ کلمے پر پڑی ہے، اور کلمہ پاکستان کی بنیاد ہے، اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ 0 سے ایبریویٹ ہو رہا ہے، اور 92 سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایبریویٹ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہمارے اس وقت کے لوگ تھے 1947 میں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، تو وہ جو ہیں انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ تو دیکھیں اس وقت بھی پاکستان کا جو ہے وہ جو نعرہ لگایا گیا وہ یہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ تو آج بھی ہم یہی کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 092 سے ایبریویٹ ہوتا ہے۔ اور تیسری ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ 57 اسلامک کنٹریز ہیں، اور ان تمام اسلامک کنٹریز کے اندر آپ خود بتائیں کہ ایک جو ہے وہ ایٹامک پاور ہے ان اسلامک کنٹریز کے اندر، اور وہ ہے پاکستان۔ تو پاکستان جو ہے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان تمام کے اندر صرف پاکستان is the only one which is the atomic power۔
تو اس حساب سے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو کتنی یونیک اہمیت عطا فرمائی ہے۔ پھر پاکستان جس مہینے میں بنا ہے وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور جس رات میں بنا ہے وہ 27ویں شب جو ہے رمضان شریف کی، وہ اس رات میں بنا ہے، تو وہ رات جو ہے نا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پاکستان کو بنانے میں جو ہے وہ 492 علماء کرام نے حصہ لیا، جس کے اندر جو ہے نا پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا حافظ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طرح سے جو ہے نا مفتی اعظم ہند محمد احمد رضا خان علی رحمان اس کے اندر شامل ہے۔ پھر شاہ احمد نورانی صاحب کے والد جو ہے نا وہ عبد الحلیم صدیقی دعوت برکاتہ عالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے پھر سیاسی طور پر آپ دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ پھر اس میں جو ان کو نظریہ دینے والے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال، پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال، پروفیسر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو ہیں وہ مفکر پاکستان کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے نا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ ڈپارٹمنٹ آف زولوجی یونیورسٹی آف کراچی جو ہے نا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت ہی قریبی دوست اور ساتھی، اور دوسرے جو ساتھی تھے وہ تھے چودھری رحمت علی، ہے نا۔ یہ دونوں کیمبرج یونیورسٹی کے طالب علم تھے، یعنی پروفیسر ڈاکٹر افضال حسین قادری اور چودھری رحمت علی، انہوں نے وہاں رہتے ہوئے پاکستان کی موومنٹ چلائی۔ تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے فاؤنڈر بھی پروفیسر ڈاکٹر محمد افضال حسین قادری ہیں، اور یہ ڈپارٹمنٹ آف زولوجی جو ہے، لہٰذا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے جتنے بھی یونیورسٹی کے ادارے ہیں وہ سب اس کی شاخیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر محمد افضال حسین قادری جو ہیں وہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ اسی طرح سے ہمارے جتنے بھی جو موومنٹ آف پاکستان کے لوگ ہیں، جن کے اندر جو ہے رانا لیاقت علی خان ہیں، بیگم رانا لیاقت علی خان ہیں، سردار عبدالرب نشتر ہیں، جو سلیم اللہ شیر بنگال کہلاتے ہیں وہ ہیں، اسی طرح مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، اور جناب جو ہے وہ ہمارے دوسرے رفقا کار جس میں خواتین میں جو ہے نا وہ خاص طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، لیڈی ہارون اس کے اندر شامل ہیں، نور النساء اس کے اندر شامل ہیں، اور اسی طرح سے بیگم رانا لیاقت علی خان کا میں نے نام لے لیا، تو یہ خواتین بھی اس کے اندر شامل۔ تو موومنٹ آف پاکستان کے اندر طالب علموں کا کردار ہے، علماء کرام کا کردار ہے، اولیاء کرام کا کردار ہے، سیاسی رہنماؤں کا کردار ہے، اور طالب علموں کا کردار ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے پاکستان کی تعمیر کریں اور پاکستان سے محبت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو اور پاکستان کے غداروں کو اور پاکستان کے منافقوں کو نیست و نابود فرمائے، اور نیک لوگوں کو اور مخلص لوگوں کو اور وفادار لوگوں کو جو ہے نا تمام جو ہے وہ بے وفا لوگوں کے اوپر جو ہے نا ہمیں غلبہ عطا فرمائے، اور پاکستان کی ہم سب کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک محفوظ اور معمون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔